مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے نفسوں کو پختہ کرتے ہوئے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ ہے اور وہ باغ اونچے ٹیلے پر ہے۔ جب باغ اونچے ٹیلے پر ہے، اب اس باغ کے اندر اگر زوردار بارش برسے تو پھر یہ اونچائی پر ٹیلے پر رہنے والا باغ زیادہ پھل اگائے گا، دگنا پھل اگائے گا۔ اب اگر بارش نہ بھی ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تھوڑی سی بوند ہی کافی ہو جائے گی، تھوڑی سے شبنم کے اوس کے قطرے ہی، تھوڑی سی بارش اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ مثال ان لوگوں کی بیان کی جا رہی ہے جو لوگ اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر، اور اسی طرح وہ اپنے نفسوں کے اندر پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ ٹیلے پر ہے۔ اب اگر جو باغ ٹیلے پر ہو، اب پھر ساتھ میں بارش بھی زوردار ہو، تو پھر وہ باغ دگنا پھل اگائے گا۔ اگر بارش نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑی سی بارش کے بوند یا تھوڑی سی اوس اور شبنم کے قطرے ہی اس باغ کے پھل اگانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم جو اعمال کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں پہلی بات، جو لوگ اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اللہ کے رضا کو مقصود بنا کر خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے اندر سے کنجوسی کو نکالتے ہیں، نفس کے اندر ثابت قدمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دوسری بات، جیسا کہ ایک باغ ہے جو ٹیلے پر ہے۔ اب پھر اگر بارش زوردار ہوگی تو پھر باغ دگنا پھل اگائے گا۔ تیسری بات، اگر بارش نہ بھی ہو تو جو باغ اونچائی پر ہے، ٹیلے پر ہے پہاڑ کے اوپر، تو اس باغ کو پھل اگانے کے لیے تھوڑے سے بارش کے قطرے یا تھوڑی سی اوس کے قطرے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ تم جو کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو صدقات کی فضیلت، صدقات اور مال قبول ہونے کے شرائط بیان کیے جا رہے ہیں۔ مال قبول ہونے کے لیے شرط اخلاص کی ہوتی ہے، ریاکاری کی نہیں ہے۔ ریاکاری نہیں ہونا مال کے اندر، ریاکاری یہ تو شرک ہے۔ بعض لوگ کھلم کھلا جو شرک ہے اصل میں اس سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن یہ جو شرک ہے اس سے نہیں بچتے، دکھلاوا۔ آج عموماً نماز پڑھنے والے لوگ یا جو لوگ جتنا زیادہ عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر میں سمجھو آپ ہے نمازیں پڑھ رہی، دن کا کام کر رہے ہیں، یہ سب تو جو لوگ آج کے زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ جو آدمی نمازہ پڑھتا ہے یا دین کا کام کرتا ہے، اس طرح بیٹھتا سنتا بولتا رہتا ہے، تو یہ لوگوں کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ دو چیزیں، دو خرابیاں آج کے لوگوں کے اندر، دین کا کام کرنے والے ہمارے جیسے لوگوں کے اندر آ گئے، سب کے لوگوں کے، سب کے اندر دو خرابیاں، ایک تکبر، دوسرا دکھلاوا۔ یہ دو چیزوں سے آج نمازی لوگ بھی اور ہم جیسا دین کا کام کرنے والے لوگ بھی پاک نہیں ہے، تکبر سے اور ریاکاری سے۔ جبکہ یہ دونوں چیزیں آپ جتنا بھی نیک کام کرو، لیکن یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں اللہ کو پسند نہیں، تکبر بھی پسند نہیں اور ریاکاری بھی پسند نہیں۔ شیطان جو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، وجہ بھی اس کی تکبر تھا۔ اسی طرح دوسری بات، یہ اخلاص تو ریاکاری
ریاکاری تو یہ بہت غلیظ چیز ہے. شرک کا پیغمبر نے کل حدیث سنایا تھا آپ کو, بندہ نماز پڑھ رہا مقصد دکھانا ہے لوگوں کو تو یہ شرک ہے, بندہ روزہ رکھ رہا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو یہ بھی شرک ہے, بندہ صدقہ کر رہا مقصد لوگوں کو دکھانا یہ بھی شرک ہے. ہمیں ان چیزوں کو شرک نہیں سمجھتے, ڈائریکٹ جا کر وہ جو کھلا کھلا شرک ہے اسے شرک سمجھتے ہیں. ناریل توڑنا, کمکم لگانا, بٹو لگانا, کسی قبر کا طواف کرنا, اسے تو شرک سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کرنے والے کرتے ہیں, جو لوگ سمجھانے کے بعد بھی سننے کے بعد بھی بولے سمجھ میں آ پھر بھی تمہیں اچھا بولتے ہیں سمجھاتے اچھا ہیں, لیکن ہمارے چچانو دادانو کرتے تھے اس کے واسطے کرتے ہیں. ارے بھائی تمہارے کو تمہارے چچانو کو دادانو کو اطاعت کرو بول کر کون بولے؟ پیدا کر سو اللہ چچانا کو اطاعت کرو بول رہا, رسول اللہ کی اطاعت کرو بول رہا. چچانے کی بات کہاں کہیں کو کر رہی, بابا کی بات کہیں کو کر رہی ہیں. اطاعت فرض ہے وہ نبی کی, بابا کی اطاعت فرض نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت بتاؤ آپ جہاں ماں باپ کی اطاعت فرض ہو. خدمت ہوگی, اطاعت کسی کی نہیں ہوگی. تین چیزیں ہیں, کل پرسوں بتایا تھا میں. حضرت مفسر قرآن احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, تو تین چیزیں دین کا خلاصہ. ایک عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنا, دوسرا اطاعت کر کے نبی کو خوش کرنا, تیسرا ہے خدمت کر کے لوگوں کو خوش کرنا. عبادت نبی کی بھی عبادت نہیں ہوگی, نبی کی عبادت بھی نہیں ہوگی, اطاعت ہوگی, عبادت نہیں ہوگی نبی کی. سمجھ پیاری بات, علمی بات سمجھو. نبی کی بھی عبادت نہیں ہوگی, اطاعت ہوگی. اب عبادت صرف اللہ کی چھونے کا, نبی کی بھی عبادت نہیں ہوتی, اطاعت ہوتی. نبی کی عبادت اللہ کی ہوگی, اطاعت نبی کی ہوگی. اور خدمت آپ ہر کسی کی کر سکتے ہیں, ہر کسی کا خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کرو, رشتہ داروں کی خدمت کرو, اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرو. پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تب بھی خدمت کرنا چاہیے. یہ سب لمبے چوڑے عنوانات ہیں پڑوسیوں کے بارے میں, کبھی بولیں گے رمضان میں, داخلات وغیرہ میں. لیکن اتنی بات یاد رکھو, اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں آدمی کے عمل میں ریا نہیں ہونا. اب آج ہمارے اندر کئی سال کی ایک بہرحال میں یہ کام کر رہا ہوں, میں درس قرآن دے رہا ہوں, یہاں لوگوں کو دکھانے کی عادت آ گئی ہے. میں روز یہ کام کرتا ہوں, میں مہینہ یہ کام کرتا ہوں, میں سال میں یہ کام کرتا ہوں. دن کے جتنے کام ہیں نہیں, یہ ہمارے دن کے کام کرنے والے لوگوں کے اندر دو چیزیں خرابیاں آ گئی. جب یہ دو خرابیاں آ جائیں گی, آ چکی ہیں اب, تو پھر اب ہمارے کام کا ہم کو ثواب نہیں ملتا. نہیں ہونا, اخلاص اللہ سے مانگتے رہنا. تو بزرگوں نے, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے, مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اخلاص یہ دین کا یہ قطب الرحی ہے, چکی کا کھوٹا ہے. بہت بڑی چیز ہے اخلاص. جیسا اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اذان میں نماز میں اللہ اکبر بولتے ہیں, ویسا اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے. جیسا اللہ کی ذات بڑی ہے بول کر دکھانے کے لیے, بولنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اللہ اکبر ہے, ویسا ہی اللہ کی رضا کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جیسا میری ذات بڑی ہے, اللہ فرماتے ہیں جیسا میری ذات بڑی ہے ویسا میری مرضی اور میری رضامندی بہت بڑی چیز ہے. آج ہمیں لوگوں کو تو خوش کر لیتے, یہ کام نہیں کرو تو انہیں ناراض ہوں گے, یہ کام نہیں کرو تو انہیں ناراض ہوں گے. ایک شادیوں کے وقت میں, دوسرے موقع پر انہوں کیا بولیں گے, گاؤں والے کیا بولیں گے, مسجد والے کیا بولیں گے, کمیٹی والے کیا بولیں گے. یہ خیال رہتا ہے اللہ کیا بول رہا, اللہ کا کلام کیا بول رہا, شریعت کیا بول رہی ہے, پیغمبر کیا بول رہے ہیں. وہ ہم کو آتا نہیں, آتا تو بولتی سنتے نہیں. لوگ کیا بول رہے ہیں, اتنا خیال ہے سو اللہ کا کلام سمجھنا کیسا ہے, سمجھانا کیسا ہے, پڑھنا کیسا ہے, یہ مہینے میں کیا کرنا, اگلا آنے والا مہینہ کیا کرنا ہے, اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے. اس لیے اپنے دل و دماغ سے لوگوں کی, پبلک کی رضامندی, چاپلوسی, ان کو خوش کرنا یہ چھوڑنا ہے, اس کو یہ خوش کرنے کی فکر کرنا ہے. اور ایک پکی بات بھی ہے, کلی بات بھی ہے کہ سب کو خوش کرنا نہیں ہوتا. انہوں ایک بات بولتے, انہوں ایک بات بولتے, انہوں 1:30 بجے تک بیان کرو بولتے, انہیں 1:20 تک بیان کرو بولتے, اتنے خالی آج جمعہ ہے نماز پڑھ کو جاؤ پڑھ کرو. ایک ہی جنا ایک بات بولتا, سب کی بات سننا ایک آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا, لیکن یہ ایک آدمی بول دیا تو سب کو سننا آسان ہوتا ہے. اس لیے نمازی سب لوگ کا نمازی ہے, سب سے یہاں پہ نماز پڑھا تو پھر ابھی دینا خیرات سلو پڑھتا, ایک دینا خیرات آہستہ پڑھتا, فاسٹ پڑھتا, ایک دینا
بالکل آہستہ پڑھتا ہے, اتنا بالکل اسپیڈ پڑھتا. اب سب جنے آ کے امام صاحب بن گئے تو کون پہلے رکوع کرتا؟ امام صاحب سب جنے آ کر کھڑ گئے. سب جنے رکعت پڑھنے کا سب کا ایک ہی ہے, لیکن پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے, کسی کا اسپیڈ کسی کا سلو. تو پھر ایک دن پہلے جائے گا سورہ ختم کر کے, ایک دن بعد میں جائے گا, پھر ایسا ہوگا. تو اس لیے امام بھی شریعت کے اندر ایک ہی کو بنایا گیا ہے, سب کو نہیں. سب جنے نمازی لوگ آج, لیکن امام سب پر ایک ہی ہوتا ہے. تو سب کی بات سننا ایک آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے, ایک ہی جگہ ایک بات بولتا رہتا ہے. ایک آدمی اگر بات بولے تو پھر سب کو سننا آسان ہوتا ہے. تو وہی بات ہے, پورے لوگوں کو, پوری فیملی کو, خاندان کو خوش کرنا مشکل ہے, اس ایک کو خوش کرنا آسان ہے. تو سب جن جنے کے بولیں گے یہ مہینے میں شادی آپ کو, نیکسٹ مہینے میں کر لیں گے, یہ دلندر مہینہ, یہ منحوس مہینہ, یہ نحوست والا مہینہ, ایسا لوگ بولتے رہیں گے. اب ایک جناب ایک بولتا, ہمارے چچا کی شادی کر کے, چچا کے بچے کی شادی ہو گئی, 2 مہینے ہماری بچی مر گئی, بچہ پیدا, شادی ہو گئی, بچہ بھی ہوا, بچہ مرا. یہ سب بے ڈھنگ کی باتیں ہیں. مرنے اب تک, اچھا کوئی سے مہینے میں شادی نہیں کرا تو موت نہیں آئی ہے, کوئی سے مہینے میں شادی کرا تو موت اب تک کریں دے نہیں کریں دے, موت آئی نہیں آئی ہمارے سے پہلے کے لوگوں کو. کروڑوں کروڑ آنے کا آئے گی, یہ سب ہماری خام خیالی ہے. ایسا کرے تو نہیں آتی ہے, ایسا کرے تو آتی ہے. کون کی کیا بھی نہیں کرے, چپکے سے موت آئی نہیں آئی. کرونا میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے, کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے, ہمیں اسے مانتے نہیں تھے. ہماری موت آئی کیا؟ نہیں آئی ہے. آنے والوں کو ڈیٹ ٹائم فکس ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نہ ایک سیکنڈ موت آگے جاتی ہے, نہ ایک سیکنڈ موت پیچھے آتی ہے, برابر ٹائم ٹو ٹائم. ہمیں آگے پیچھے کل بولے نہیں حضرت, موت یہ ہمیں اس تک جاتے سو وہ ہمارے تک آتی نہیں, انتظام اللہ کر دیتے. تو پھر اس کی تیاری ہونا چاہیے. تو میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی. اخلاص شرط ہے, بڑی چیز ہے اخلاص. یہ معمولی چیز نہیں, اخلاص ملتا نہیں چپکے سے, بہت محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, بہت سیکھنا پڑتا. آدمی اپنے آپ کو دکھانا چاہتا رہتا ہمیشہ. جس آدمی کے پاس جتنا عمل ہوتا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو اتنا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا. میں ریاکار ہوں, میں متکبر ہوں, آدمی بولتا نہیں. اب ہم میں سے اگر میرے ساتھ ملا کر سب کو کہیں, کسی تو سب کو پوچھو تکبر تمہارے اندر ہے کیا, تمہارے اندر کنجوسی ہے کیا, تمہیں ریاکار آدمی ہے کیا, نہیں ہے, تو پھر جمعہ کے اندر اعلان کرو آپ کو میں تکبر والا نہیں ہوں, میں مخلص بندہ ہوں, اعلان کرو. یا پھر میں متکبر ہوں, اعلان کر. نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ بزرگوں کے زمانے میں بزرگاں اور مشائخ ان کے مریدین کو تربیت کا ان کا الگ انداز ہوتا تھا. جیسے لوگ ہوتے تھے ویسا ان کا تربیت کا انداز ہوتا تھا. آج ویسا نہیں کرتے. شیخاں, مشائخ, بڑے لوگاں, بزرگاں. ورنہ ایک زمانے کے اندر لوگاں, کسی آدمی کے اندر بزرگان دین اگر تکبر ہوتا تھا کسی مرید کے اندر تو اسے بولتے تھے. اور ایک زمانے کے اندر بزرگوں کے پاس جانے والے مریدین کو, لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر ہوتی تھی. وہ لوگ جا کر بولتے تھے حضرتوں کے پاس, دیکھو میرے اندر تکبر ہے, میں کیا کرنا. تو حضرت بولتے تھے کہ تمہیں ہمارے گاؤں کی پوری مسجد میں جا کر نماز کی وجہ سے تعلیم کا اعلان ہوا, گشت کا اعلان ہوتا ہے, دین کی بات کا اعلان ہوتا ہے, ویسا ہی تمہیں مسجد میں جا کر ہر نماز, یہ فجر نماز یہاں پڑھو, ظہر نماز وہاں پڑھو, جا کر نماز کے بعد اعلان کرنا میں متکبر آدمی ہوں, میرے اندر تکبر ہے, تمہیں دعا کرو میرے لیے میرے اندر اخلاص آ جائے, تواضع آ جائے. یہ جا کر اعلان کرنا ہوتا تھا. اور بندہ جا کر حضرت کی بات سن کر, وہ بزرگ کی شیخ کی بات سن کر جا کر اعلان بھی کرتا تھا, اور اس کی اصلاح بھی ہوتی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ آج اگر ویسا قانون اگر بزرگوں کے پاس ہمیں جا کر ان کی صحبت پائیں, تربیت پا کر اگر اعلان کرو بولے تو بھی ہمارا حال کیا ہوتا. لوگوں کے اندر میں اخلاص والا ہوں, میرے اندر سے تکبر جانے کے لیے میں 2 لوگوں کو دعا کر بول کر بول رہا ہوں. پھر دوبارہ اور ایک پھر اس تکبر کو توڑنے کے لیے ہونا نہیں, پھر اور ایک بیماری آ جائے گی ریاکاری کی. لوگ مجھے سمجھے میرے اندر تکبر تھا, اس کے جانے کے لیے میں دعا کی گزارش کر رہا ہوں. پھر اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو میں مخلص بنتا ہوں, یہ دکھانے کا مزاج بھی پیدا ہو جائے گا, ڈبل بیماری آ جائے گی پھر. اس لیے آج کے بزرگاں تربیت کا ایسا نظام نہیں رکھے, ان کی صحبت میں جائیں گے تو تربیت کرتے رہیں گے. آج کے زمانے میں لوگ وہ سب نہیں کریں گے بھی, پہلی بات تو کرتے نہیں کرتے, پھر اور ایک بیماری آتی ہے ریاکاری کی. اس لیے آج کے بزرگوں اور مشائخ کا, پیروں کا وہ تربیت کا نظام اور انداز ہی الگ ہے. زمانہ جیسا ہوگا تربیت کا نظام اور سسٹم ویسا ہوتا ہے. تو بہرحال اخلاص دین میں بہت بڑی اور اہم چیز ہے. اصل چیز یہی ہے, اخلاص ہی ہے. آپ جتنی ہماری اسلام کی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں میں نماز کو دیکھو, روزے کو دیکھو, کلمے سے دیکھ لیتے جاؤ, پوری عبادتوں کے اندر اصل جڑ اخلاص ہی ہے. قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر وہ سب چیزیں آ گئی ہیں, پڑھ کر سنانے کا وقت نہیں ہے. جتنی عبادتیں ہیں کلمے سے لے کر مردے تک, میت تک,
تمام چیزوں کے اندر اخلاص کو معیار بنایا گیا، اخلاص کو اسے ایک حیثیت دی گئی ہے، جڑ کہا گیا اسے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اخلاص کو سمجھاتے ہوئے مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک باغ باغیچہ پہاڑ اور ٹیلے کے، پہاڑ چونکہ بلندی پر ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، ٹیلے کے چکا اوپر ہوتا ہے، تو پہاڑ کے اوپر ایک پہاڑ کے اس میں ٹیلے کے اوپر ایک باغ ہے۔ اگر اس اوپر رہنے والے باغ کو وہاں اگر بارش ہوگی زوردار تو پھر یہ اوپر رہنے والا باغ اور زیادہ پھل پیدا کرے گا۔ چونکہ اس لیے یہ باغ اوپر رہتا ہے تو اسے آب و ہوا بھی اچھی لگتی ہے، آب و ہوا، پانی وغیرہ، ہوا اسے کتنا ملتا رہتا ہے۔ اب یہ اوپر رہنے والے باغ کو اگر اسے زوردار بارش برسے گی تو یہ اوپر رہنے والا باغ، ٹیلے پر رہنے والا باغ یہ دگنا پھل اگائے گا۔ اب نیچے رہنے والا باغ عام جگہ پر اسے اوپر رہنے والے باغ کے لیے تو چاہے پانی بارش زیادہ برسے کوئی فرق نہیں ہے، بارش بالکل نہ ہو، تھوڑی بارش ہو یا پھر شبنم کے اوس کے قطرے پڑے تب بھی کافی ہے۔ زیادہ بارش برسے گی زیادہ پھل اگائے گا، کم بارش برسے گی کم پھل، لیکن پھل نہیں اگائے گا ایسی بات نہیں ہے، پھل تو اگائے گا چلو، لیکن جو باغ نیچے ہے اس کا حال بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو ہم کو ویسا بننا چاہیے۔ اخلاص، آپ جو بھی کام کرو، اخلاص آپ کا تھوڑا ہے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، زیادہ اخلاص ہے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اخلاص ہو تو ثواب، زیادہ اخلاص زیادہ ثواب، کم اخلاص کم ثواب۔ اخلاص ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اب جو باغ ایسا ڈاؤن پہ ہے، اوپر نہیں ہے، ٹیلے پر نہیں ہے، ڈاؤن پہ ہے، تو پھر کیا جاتا رہے گا پانی، مشکل ہو جائے گا اس کا پانی اور اس کے ذریعے سے پھلوں کا اگنا۔ تو یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آنے والی بات یہ کہ ہمارے اندر ہم اپنے والوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک سبق، آج کے سبق سے ایک پیغام ہمارے لیے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ چاہے وہ زیادہ مال خرچ کرے تب بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، چاہے بندہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا مال خرچ کرے تب بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو پیغام یہ کہ ہر حال میں بندے کو اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ کہ بندہ اخلاص اب آ گیا، اخلاص کی فکر ہے، تو پھر دوسرا کام یہ کہ بندہ وتثبیتم، کہ بندہ اس کے اندر ثابت قدمی پیدا کرے، روز خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی روز خرچ کرتا جائے گا تو پھر آدمی کے دل سے کنجوسی نکلتی جائے گی، ورنہ پھر دل کنجوس بن جائے گا تو پھر آدمی اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، اپنے لیے خرچ کرنے تیار نہیں ہوگا۔ کئی کو چھپ کے خرچ کرنا بول کر دوسروں کا آتا رہے گا تو کھاتا رہے گا، خود پکا کر نہیں کھائے گا، دوسروں کا آتا رہے گا لیتا رہے گا، خود دوسروں کو دے گا نہیں۔ کب کئی کو نہیں دے گا بولے تو پھر دل میں، اس کے دل میں نہیں، سخاوت نہیں ہے، سخاوت پیدا ہوگی کیسا؟ خرچ کرنے کا مزاج پیدا ہوگا کیسا؟ بخل، کنجوسی، یہ روحانی بیماری میں سے بہت بڑی بیماری ہے۔ ایسا تکبر بیماری ہے، ویسا ان بیماری میں سے ایک بیماری ہے کنجوسی۔ اب یہ ختم کیسا ہوگی؟ روز خرچ کرتے رہو، روز خرچ کرتے رہو، کتنا ہوتا خرچ کرو۔ لاکھ روپے دے بول کر کون پوچھ رہے نہیں، دیو بھی نہ پوتا، 1 روپیہ دو، لیکن روز دیتے رہو۔ تو اس روزانہ 1 روپیہ خرچ کرتے رہنے سے آدمی کے دل کے اندر کی کنجوسی ختم ہو جائے گی۔ جب کنجوسی ختم ہو جائے گی سخاوت پیدا ہو جائے گی، جب سخاوت پیدا ہو جائے گی اب بندہ اخلاص کے ساتھ، سخاوت ہے، خرچ کرنے کا مزاج ہے اور ساتھ میں اخلاص بھی ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا اس کا نیت اور اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جڑ جائیں گی تو پھر اللہ اس سے بہت خوش ہو جائیں گے اور جنت اس کے لیے بہت آسان راستے میں آدمی بندہ جنت کو جا سکتا ہے۔ تو اس لیے 2 چیزیں ہونا، ایک اخلاص ہو اور دوسرا ثابت قدمی ہو خرچ کرنے کے اندر۔ آپ روز خرچ کرتے رہو، روپیات خرچ کرو لیکن روز خرچ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ 2 چیزیں، اچھی چیزیں، ایک اخلاص ہے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، دوسرا ثابت قدمی ہے خرچ کرنے میں اور اعمال کرنے میں، اللہ ہمارے اندر یہ 2 چیزیں پیدا فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے اور ثابت قدمی پیدا فرمائے۔ سبحان